بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ آج ہم سب سے پہلے تو خبر شامل کرتے ہیں کہ امریکہ سرمایہ کار جینٹری بیچ نے اعتراف کیا ہے کہ سابقہ امریکی حکومت نے پاکستان کے ساتھ غیر مناسب رویہ اختیار کیے رکھا۔ امریکی سرمایہ کاروں کے وفد کے سربراہ جینٹری بیچ نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کا نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ جینٹری بیچ نے کہا کہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ امریکہ پاکستان میں معدنیات، توانائی اور ریل اسٹیٹ میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 سال میں بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ مناسب نہیں تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کا نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ غلط فہمیاں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ رچرڈ گرنیل کو ڈیپ فیک ویڈیو سے گمراہ کیا گیا۔ وہ ایک زبردست امریکن ہیں جنہوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں ترقی اور امن کے نئے دور کا آغاز ہو چکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اقتصادی سرمایہ کار پر یقین رکھتے ہیں۔ ماضی میں امریکہ میں پاکستان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور امریکی عوام کو پاکستان کی حقیقی تصویر نہیں دکھائی گئی۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کی ہدایات دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کو مبینہ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کروانے کی ہدایات کی ہیں۔ ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کو 3 عام ٹاسک دیتے ہوئے عام انتخابات کے دوران صوبے میں مبینہ دھاندلی سے متعلق تحقیقات کروانے کی ہدایات کی ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے پشاور کے 9 صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقوں میں مبینہ دھاندلی سے متعلق تحقیقات کروانے کی ہدایت کی ہے، جس میں تیمور اسلم جھگڑا کا صوبائی اسمبلی اور نور عالم خان کے قومی اسمبلی کے حلقے شامل ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ پشاور کے 9 حلقوں کی ریٹرننگ افسران کے جاری کیے گئے فارم 45 اور فارم 47 کے آڈٹ کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے پارٹی کی لیگل ٹیم کو اس حوالے سے قانونی مشاورت اور خیبر پختونخوا حکومت کی معاونت کرنے کا ٹاسک سونپا ہے۔ لیگل ٹیم صوبے میں مبینہ دھاندلی سے متعلق انکوائری کروانے کے حوالے سے TORs مرتب کرے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سانحہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروانے کی بھی ہدایات جاری کی ہیں، جس میں 9 مئی کو ریڈیو پاکستان کی عمارت کو آگ کس نے لگائی، آگ لگانے کا مواد کہاں سے آیا، سیکورٹی کہاں تھی اور CCTV فوٹیج کس نے چورائی جیسے سوالات کی بنیاد پر حقائق تک پہنچا جائے۔ خیبر پختونخوا کابینہ 9 مئی کے حوالے سے تحقیقات کروانے کی منظوری پہلے ہی دے چکی ہے۔ اس ضمن میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک بار پھر خط لکھا جائے گا۔ عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق اگر پشاور ہائی کورٹ جوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں دیتا تو پھر ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کو پارٹی میں گروہ بندی ختم کرنے کی ہدایات کرتے ہوئے
جنید اکبر صاحب کے ساتھ تعاون کرنے اور انہیں کامیاب بنانے کی بھی ہدایات کی ہیں۔ عمران خان صاحب نے واضح کیا ہے کہ جنید اکبر صاحب کی ناکامی کی ذمہ داری گروپ بندی کرنے والوں پر عائد ہوگی۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب نے نئے آئی جی پولیس سے ملاقات کی ہے۔ خیبر پختونخوا میں آئی جی پولیس کی تعیناتی کے معاملے پر صوبائی اور وفاقی حکومت ایک پیج پر آ گئے۔ ذرائع کے مطابق آئی جی ذوالفقار حمید صاحب کی تقرری پر کے پی اور وفاقی حکومت دونوں کی مرضی شامل تھی۔ ذوالفقار حمید صاحب کا نام کے پی حکومت کے تجویز کردہ ناموں میں تیسرے نمبر پر تھا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ذوالفقار حمید صاحب کی تعیناتی کی زیادہ خواہش وفاقی حکومت کی تھی، جبکہ وزیر اعلیٰ کے پی چاہتے تھے کہ خیبر پختونخوا کا ہی کوئی سینئر افسر آئی جی پولیس بنے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی جی پولیس کی تقرری پر وزیر اعلیٰ کے پی کا وفاقی سطح پر بھی رابطہ ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سے چند روز قبل نو تعینات آئی جی پولیس ذوالفقار حمید صاحب کی ملاقات ہوئی تھی۔ آئی جی ذوالفقار حمید صاحب نے وزیر اعلیٰ کو غیر جانبداری کے ساتھ کام کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کے پی کا ملاقات میں ذوالفقار حمید صاحب سے کہنا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے کہنے پر غیر قانونی گرفتاریاں کریں، جس پر ذوالفقار حمید صاحب کا کہنا تھا محکمے کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے گا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کا کہنا تھا کہ پولیس نے کوئی غیر قانونی کام کیا تو ہمارا رد عمل سخت ہوگا۔ اس حوالے سے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف صاحب نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ذوالفقار حمید صاحب ہمارے تجویز کردہ ناموں میں شامل تھے۔ ذوالفقار حمید صاحب ایک تجربہ کار اور پروفیشنل پولیس آفیسر ہیں۔ امید ہے کہ نئے آئی جی امن و امان قائم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں گے۔ گزشتہ روز حکومت نے آئی جی کے پی اختر حجات خان صاحب کو ہٹا کر ان کی جگہ ذوالفقار حمید صاحب کو نیا آئی جی کے پی تعینات کیا تھا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔